پورے معاشرے میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے غیبت کی. اور آگ کیا کرتی ہے؟ جلا دیتی ہے نا پورے معاشرے میں. اور اس قدر تیزی سے بالکل یعنی 3 آدمی کھڑے ہوں ایک جیسی ہٹا اس کے ہٹتے سے وہ محفوظ نہیں رہتا. ایسے ہی 4-5 لوگوں میں جیسے کہ آپ نے اپنے اس بھائی سے سنا کہ بھی تعریف میں بھی احتیاط کی جائے. سب سے آسان اور احوط طریقہ غیبت سے بچنے کا یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کا ذکر ہی نہ کیا جائے. سب سے آسان. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انسانی معاشرہ ہے تو اس میں کبھی نہ کبھی ذکر کی اس کی ضرورت پڑے گی. تو اس میں اتنی احتیاط ملحوظ رکھی جائے کہ کرنا ہے ذکر تو تعریف کے ساتھ کرو یا بہت احتیاط کے ساتھ کرو. کیونکہ تعریف کے بعد ہی شیطان وہ جو 2-4 کھڑے رہتے ہیں نا اور اس میں ایک تعریف کرتا ہے تو 2-4 سنتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا 3-4 کا گروپ جب تعریف کرتا ہے کسی کی. اچھا غیبت کس کو کہتے ہیں میرے بھائی؟ پیٹھ پیچھے کسی کی اس قدر تعریف کرنا کہ پیٹ بھر جائے اچھی طرح کہ بھائی ماشاء اللہ بہت پیارے آدمی ہے بھائی. کسی نے تو اتنا ذکر کیا تھا کہ آپ کو پتہ ہے بہت اچھے آدمی ہو. اچھے؟ بہت اچھے. صرف اچھے نہیں بہت اچھے. کیا ہے پتہ نہیں لطیفہ کسی نے سنایا تھا کہ آپ صرف پروش ہی نہیں ہیں مہا پروش ہیں. تو آپ صرف پروش نہیں ہیں تو ڈر جاتا آپ پروش ہی نہیں ہیں. ارے نہیں مہا پروش ہے ایسا کچھ ہے وہ پتہ نہیں. نوجوان بچے بھی رابطے میں رہتے سناتے رہتے کہ آپ پروش ہی نہیں ہیں تو ڈر جاتا نا کہ میں پروش ہی نہیں. مہا پروش ہے مہا پروش. ایسے کوئی پیٹھ پیچھے تعریف کر رہا ہے تو فوراً اپنے طرف سے اور زیادہ اضافہ کرنا کہ جناب آپ کو نہیں معلوم یہ بھی خوبیاں ان کی یہ بھی خوبیاں ان کی. اس کو کہتے ہیں غیبت ہے نا. خوب پیٹ بھر کے کسی کی تعریف کرنا. اجی اس وقت تو حال یہ ہے جناب کہ اولاً تو جو مثال میں نے دی کہ جیسی وہ جاتا ہے ہٹتا ہے تو سب غیبتیں شروع اس کی پوری تعریف ثنا خوانی. لیکن مان لو 3-4 کے گروپ میں تعریف کوئی کر رہا اور یہ 2-3 کھڑے ہوئے رہتے تو شیطان اس میں سے دیکھتا اپنے کام کا کون سا ہے اس میں سے برابر ہاتھ رکھتا ہوں یہ دکھ رہا اپنے کام کا. کیسے سنو ایک نے تو تعریف کر دی تھی بھائی ماشاء اللہ بڑا اچھا معاملہ ہے یار ان کا. ہاں یہ جو گزرے ہیں یہ جو دکھے ہیں کیونکہ ایسے رہتا نا 2-3 کھڑے رہتے نا اور کوئی وہاں سے گزرے تبھی تعریف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کوئی یوں کھڑے رہتا کوئی یوں ایسا وہ جیسے کہ کون تھا رے ارے وہ ہے نہیں. تو اگر تعریف بھی کوئی کر رہا ہے پیچھے کہ نہیں یار ماشاءاللہ وہ ان کا ہم نے دیکھا معاملہ بڑا اچھا ہے یہ ہے وہ ہے بڑا اچھا آدمی بیچارہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے جھوٹ نہیں بولتے اس کی ٹوپی اس کے سر نہیں پہناتے جس کی ہے اس کچھ پہناتے. تو دیکھیے آپ ہو یہ رہا ہے کہ فوراً شیطان دیکھتا اپنے کام کا کون سا ہے اس میں سے. ایک نے تو تعریف کر لیا اور واقعی تعریف کیا لیکن اپنے کام کا 2-3 میں سے کون سا ہے تو بس وہ اس کے کام والے پہ ہاتھ رکھتا شیطان فوراً وہ فارم میں آتا. پھر نہیں باس لیکن ایک بات بولوں گا یار تم نے برا نہیں جاننا یہاں سے شروع ہوتا. پھر وہ سب آتا ہے تمہارے لیکن کیسا ہے ایسا لیکن کیسا ہے اور پھر جو شروع اس کی بیچارے کی پوری وہ تو چلا گیا. ادھر کیا ہو رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آج میں اور آپ تو افطار کے وقت میں تربوز کھا رہے ہیں خربوز کھا رہے ہیں جی گلابی شربتیں پی رہے روح افزا 3 بوتل لایا تھا پورے مہینے صاف. اب کیا اچھی افطار کرے بھائی حاجی صاحب کے یہاں بہترین افطار کھایا آج میں نے. نہیں تو حاجی صاحب کے یہاں کہ اللہ آپ کو بھی تو کھلا رہا ہے سب کو کھلا رہا ہے. آج میں نے افطار کیا بہت زوردار افطار کیا. ارے بھائی دن بھر جو تو نے غیبتیں کی پیٹ بھر کے جو گوشت کھایا کس کا؟ مرے ہوئے بھائی کا کھایا. الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ. کبھی تصور کی دنیا میں جا کر دیکھو کہ کبھی نہیں آپ کو اگر سموسہ آپ نے اٹھایا اور اس پر آپ کو کسی نے اطلاع دی کہ بھائی یہ جو سموسہ ہے نا اس کے اندر جو قیمہ ہے وہ مرے ہوئے جانور کا ہے تو کیسا کرے گا آدمی؟ ارے باپ رے ارے باپ رے ایسا کرے گا مرے ہوئے بھائی کا ہے. یا کسی نے بتایا کہ جو چکن کا سموسہ ہے اور اس کے اندر جو قیمہ ہے وہ مردار مرغی تھی اس کا ہے تو کیا کرے گا آدمی؟ فوراً بولیں گے ارے بھائی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے غیبت کی اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. تصور کیسا کرنا پڑے گا پتہ ہے آپ کو؟ پھر بھی اس سے اتنی کراہیت نہیں ہوتی. مردار کھانے سے کراہیت ہوتی ہے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے کراہیت نہیں ہوتی. میں اکثر کہہ رہا ہوں میرے بھائی اللہ کی توفیق سے کہہ رہا ہوں جب تک کہ ہم مرے ہوئے بھائیوں کا گوشت کھانا بند نہیں کریں گے تب تک ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی. آپ کہیں گے کیسی بات؟ اور جو ابھی داخل ہوتے ہیں نا وہ سنتے ہیں اچانک ارے کون کھا رہا بھائی مرے ہوئے بھائی کا گوشت؟ میں تو غصہ بھی آتا نا ارے باپ رے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کہاں چل رہا ہے؟ ارے وہ غیبت کا بول رہے تھے رے. غیبت اچھا 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 نہیں سمجھا آپ بات کو. مرے ہوئے بھائی کا گوشت تو چھوڑو اگر میں کہہ دوں کہ کچھ لوگوں نے آج افطار کیا ایسے سموسوں سے کہ جس کے اندر مرے ہوئے مرغے کا گوشت تھا ارے باپ رے یہ میں اس لیے کر کے دکھا رہا ہوں میرے رب نے وہی الفاظ استعمال کیے وہاں فکریہتموہ
تم اس کو اتنا برا جانتے ہو، اتنا مکروہ جانتے ہو، اتنی تمہاری طبیعت اس سے گھن کرتی ہے مرے ہوئے گوشت سے اور مردار سے، تو کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ لاش اس کی پڑی ہوئی ہے، ہاں مر گیا، تو بجائے دعا استغفار کے ایک بھائی گیا چھری لے کے آ رہا، کیوں میں کھانے کا اس کا، یہ دکھ رہے اچھے دنڈ اچھے تھے اس کے، دنڈ یہاں سے کھاتا ہوں، کھا رہا، تو کیا بولیں گے لوگ؟ نہیں بیچارے بھوک لگی ہوگی، ماریں گے نا پکڑ کے۔ لیکن غیبت کرنے کے سلسلے میں دیکھیے آپ کہ کیسا حال ہم نے بنا رکھا ہے پورے سماج کا، پورے معاشرے کا۔ اس لیے نہ عبادتوں کا نور آ رہا ہے، نہ تلاوتوں کا نور آ رہا ہے، نہ روزوں کا اثر دکھائی دے رہا ہے، نہ نمازوں کا اثر دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ دن بھر کھا رہے ہیں مرے ہوئے بھائی کا مردار پیٹ بھر کے، افطار کی ضرورت ہی نہیں رہی، اب نعوذ باللہ رہی کیا؟ تو مجھے اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے کہ میری زندگی سے غیبت کتنی نکلی۔